أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جوش نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 110. اس قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر یاد کرو، نعمتی میری نعمت، جو علیکا تجھ پر ہے، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر. تو اس آیت میں خاص طور پر کس کا ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یہ سب ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا، جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے یہ قیامت کے دن اصل میں ہوگی، لیکن سب ماضی کے صیغے میں بیان ہو رہا ہے. یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، ماضی کا صیغہ سب اس میں استعمال ہوا ہے کہ جب فرمائے گا اللہ کہ اس طرح. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارا معاملہ حشر کے میدان میں ہوگا فیوچر میں، لیکن اس کو پاسٹ ٹینس میں ماضی میں بیان اس لیے کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے، ایسے یقینی کہ سمجھو کہ ہو گئی. اس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ اس طرح فرمائے گا. جب اللہ نے فرمایا، لیکن یہ بات اس طریقے سے بیان یہاں ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سب معاملہ ہوگا تو یہ اتنی صحیح اور سچی مستند بات ہے کہ سمجھ لو اس طریقے کی یہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا اللہ. یہ دیکھیں، غور کریں ذرا، کون سی نعمتیں؟ علیکا، جو تجھ پر تھیں، یعنی تجھے بن باپ سے پیدا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بولنا سکھایا تھا، اور بھی کچھ احسانات کیے تھے. وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر. تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے نا، تو ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے انہیں اللہ نے چن لیا تھا اپنی عبادت کے لیے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ پوری تاریخ میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی عورت کو چن لیا گیا ہو اس طرح کہ وہ عورت ہیکل میں اس کو رہنے کی اجازت ملی عبادت کے لیے. مریم علیہ السلام بہت چھوٹی تھی جب ان کی والدہ نے جا کر انہیں پیش کیا تھا ہیکل میں، اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے انہیں جگہ مل گئی تھی، اور پھر ذکریہ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی کفالت کی ذمہ داری ہوئی. اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے بے موسم کے تازہ پھل ان کو عطا کیے. تو کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت کا علم دیا، دین اور دنیا دونوں عطا کی. پھر معجزاتی طور پر انہیں بیٹے سے نوازا. جب بیٹے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھجوروں اور پانی کا بندوبست کیا. جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی. یہ کسی عام عورت کے ساتھ ہوتا ہے بھلا؟ نہیں نا. تو یہ تو خاص عورت تھی، چنی چنائی عورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو یاد کرایا جس کو مریم علیہ السلام کو. اور پھر جب وہ بیٹے کو لے کر، جب ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ بیٹے نومولود کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دے دی، اسے بلوا کر اپنی ماں کا دفاع کروایا. اور جب یہود نے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، پھر ان کی برات کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یاد کرو اپنی ان نعمتوں کو. از ایت کا تائید کی، میری تائید کی میں نے بروح القدس، ساتھ روح القدس کے. جب میں نے تیری تائید کی تھی، یعنی جب میں نے تیری مدد کی تھی ساتھ پاک روح سے. اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں نا، تو یہاں نام آیا ہے روح القدس. اللہ نے فرشتوں کے بھی درجے رکھے نا، فرشتوں میں بڑے اور مقرب فرشتوں میں آتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام. تو جس طرح دنیا میں انسانوں کے درجے الگ الگ ہیں نا صلاحیتوں کے حساب سے، کسی کو علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے. جیسے اللہ نے دنیا میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی اور ساتھ نبوت بھی عطا کی. تو ہر بندے کو تو یہ سب کچھ نہیں ملتا نا. اسی طرح فرشتوں میں بھی فرق ہے. تو خاص طور پر روح القدس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنے بڑے اور اتنے مقرب فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی. عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح میں نے تمہارے لیے وسائل پیدا کر دیے. اور پھر فرمایا تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، یعنی پنگوڑے میں، جھولے میں تو کلام کرتا تھا، لوگوں سے باتیں کرتا تھا. تو کلیئر بات ہے نا، کتنی عظیم الشان صفت ہے یہ کہ چھوٹا بچہ فصیح و بلیغ کلام کرے. ٹھیک ہے. وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، یعنی 30 سے 40 سال کی عمر کے بیچ میں. اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا نا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، تعلیم دی تجھے، تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی؟ عَلَّمْتُكَ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی. کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتابت. کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا.
वत्तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील की। 12 साल की उम्र में वो तौरात की इबारतों को यहूद के उलमा के सामने हजरत ईसा इस तरह बोलते थे, इस तरह कोड करते थे कि लोग उलमा दंग रह जाते थे। इतने फसीहुल बयान थे, इतने जबरदस्त तरीके से वो बड़ी बड़ी इबारतें कोड करते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इज़्न और तायीद के साथ अपने मुखालिफिन के दरमियान बैठकर वो जबरदस्त तरीके से अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। और फिर ये कि अल्लाह ने उनको लिखना सिखाया, किताबत से मुराद यहाँ ना, यानी ना सिर्फ जबानी कलामी बल्कि लिखना उनको सिखाया। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि लिखना भी कितनी बड़ी क्वालिटी का है, कितनी बड़ी सलाहियत है। क्योंकि देखें, अल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, कलम की कसम भी खाई, और लिखने को बहुत अफजल अमल करार दिया। आपने गौर किया होगा ना कि बाज लोग बोलते बहुत अच्छा है, हाँ, दिल में उतरती है बात, और बाज लोग लिखते बहुत अच्छा है, कि जिसको अच्छा लिखना आता हो वो भी बहुत खुशकिस्मत है, जिसको अच्छा बोलना आता हो वो भी। क्योंकि जब अगर कोई अच्छा लिखना जानता है ना, तो वो फिर अच्छी अच्छी बातें लिख सकता है, और अपने इंतकाल से पहले भी लिख के छोड़ सकता है, कि जो मरने के बाद उसके लिए सदका जारिया बन जाए। तो अपनी इस सलाहियत पर भी हम सबको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कलम का जो है ना, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, और कलम के जरिए से इल्म भी महफूज होता है। कलम के जरिए से जो पैगाम पहुंचता है, लिखा हुआ पैगाम बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है और महफूज भी रहता है। और आजकल तो लिखत के जरिए पैगाम पहुंचाने के न सिर्फ कलम बल्कि और भी बहुत सारे जराए मीडिया के जरिए से भी आ गए। ठीक है। अच्छा, व इस अल्लम तुकल किताब वल हिकमा, और तुझे तालीम दी, खुसूसी तौर पर हजरत ईसा की बात हो रही है यहाँ पर, कि खुसूसी तौर पर हजरत ईसा को किताबत यानी राइटिंग की नेमत याद दिलाई जा रही है, कि हमने तुझे ये भी सिखाई। और हिकमत यानी समझ बूझ, इल्म फहम, अकल समझ, ये सब चीजें हिकमत के जुमरे में आती हैं। कि जिसको हिकमत दी गई तो उसको तो फिर बहुत बड़ी खैर दी गई ना। हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि देखें, किसी मौके पर, किसी वक्त, किसी मौके पर, किस मुनासबत से कौन सी बात करनी है, ये होती है हिकमत। अगर किसी को लिखना आता है मगर वो हिकमत से लिखे तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को बोलना या लिखना आता है लेकिन वो मौके पर मौके की बात ना करे, बेकार की बातें करे, बेरब्त बातें करे, बेमकसद बातें करे, बेफायदा, तो फिर ये तो कोई हिकमत ना हुई। लिखने वाले को साथ जब हिकमत मिलती है तो फिर साथ इल्म भी होता है, और हिकमत भी, तो फिर उस हिकमत के साथ होने से पता होता है कि किसको क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, किस दर्जे पर अगर लिखना है तो क्या लिखना है और किस दर्जे पे लिखना है। बाज़ औक़ात लोगों की लिखत जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है, वो पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ, दिल में उतरती है। और बाज़ औक़ात लिखत इतनी, तहरीर ऐसी होती है कि बेरब्त, कोई इधर कुछ उधर कुछ, ये कुछ वो, ना आगे ना पीछे, ना बात समझ में आए, ना पढ़ने को दिल करे। तो हिकमत से लिखी गई जो तहरीर होती है वो दिल में उतरती है, हिकमत से कही गई बात दिल में उतरती है। तो तौरात और इंजील दोनों का इल्म दिया अल्लाह ने, ठीक है। और साथ में क्या किया अल्लाह ताला ने, इसमें उनको तौरात और इंजील दोनों का इल्म दिया। व इस्तखलुकु मिनत तीन, और जब तुम बनाते थे मट्टी से, कहैअत तौर, मानिंद परिंदे की शक्ल के, यानी परिंदे की शक्ल में, परिंदे की शक्ल के, भी इज़्नी, मेरे इज़्न से, फतनफुकु, फिर तू फूंक मारता था। फिर जब तुम उसमें फूंक मारते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, उस फूंक की तासीर से फिर क्या होता था, फतकून तौरम बिइज़्नी, फिर वो उड़ने लग जाता था, वो परिंदा में अल्लाह के इज़्न से। यानी तुम मिट्टी से परिंदा बनाते थे, परिंदे जैसी कोई चीज बनाते थे, अगर वो इतनी, जबकि वो अगरचे वो इतनी परफेक्ट नहीं भी हो, तो भी जब उसमें फूंक मारते थे तो वो परिंदा बनकर उड़ जाता था। यानी ये बहुत बड़ी कुव्वत अता की थी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। व तुबर्रिउल अकमहा, और तू अच्छा कर देता था पैदाइशी अंधे को, यानी जो बच्चे पैदाइशी तौर पर पैदा होते थे अंधे, वो उन्हें अच्छा कर देते थे। वल अबरसा, और बरस वाले को भी, बरस एक बीमारी है, बिइज़्नी, मेरे इज़्न से, यानी अल्लाह के इज़्न से, यानी सब कुछ अल्लाह के इज़्न से होता था। व इज़ तुखरिजुल मौता, और जब तू निकालता था मुर्दों को कब्र से, और कहते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कहते थे ना कि अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो वो जिंदा होकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचें
کہ وہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اور وہ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ کچھ اسماء حسنہ تھے خاص، وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ مردہ جو تھا وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور اگر کوئی بہت سخت مصیبت، کوئی بہت سخت مشکل پیش آ جاتی تھی نا، تو وہ 7 نام اللہ کے تب بھی پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا ذی الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما فیہا فی وما فیہما رب العرش العظیم یا رب۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے ساتھ اگر دعا کی جائے نا تو دعا قبول ہوتی ہے، ایسے میں نے آپ کو اضافی طور پر یہ بات بھی بتائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی مشکل ہو تو وہ یہ دوسری موقعوں پر کبھی کوئی سخت مشکل ہو جاتی تھی تو یہ والے بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، آیت پر آتی ہوں دوبارہ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تو نکالتا تھا، یعنی جب تو مردوں کو میرے اذن سے زندہ کر کے نکالتا تھا۔ اور پھر چھٹی نعمت، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اذ جئت ہم، جب لایا تو ان کے پاس، یعنی جب بنی اسرائیل کو روکا میں نے کس بات پر، یعنی جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانا چاہا اور سولی پر چڑھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ منصوبہ فیل کر دیا۔ اس جئتم بالبیناتی، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، واضح معجزات لے کر آئے، تو پھر فقال الذین کفروا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے انکار کر دیا نا، تو ان لوگوں میں سے کافر ہو گئے، لوگوں نے کہا، انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ تم تو جادو کرو کھلم کھلا، یہ تو جادو ہے کھلم کھلا۔ جب واضح معجزات لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی تمہارے پیغام کو انہوں نے کیا کہا، کس کے پیغام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بنی اسرائیل نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور کہا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ انہوں نے تو تمہیں جادوگر قرار دے دیا۔ تو یہ سب کچھ احسان اللہ نے کیے، اللہ نے تو پھر ان سے بچا لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کیا تھا، لیکن اللہ نے احسان یاد دلائے کہ یہ سب اللہ نے عطا کیا تھا، تو لوگوں نے تو پھر اتنا برا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی صفات تھیں ان کی، کہ پھر بھی لوگ ان کی پیغام کو نہیں مان رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صفات سے نوازا، لیکن پیغام لوگوں کو دیا تو لوگ مانے نہیں۔ اور ایک شخص میں تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اکٹھی تھیں، اور اللہ نے بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، تو یہ تو سب جادو کے کرشمے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تھے بنی اسرائیل کے بچوں کے رویے۔ تو اب اگلی آیت پہ چلتی ہوں۔ اس قول الحواریون، نہیں، وَإِذْ أُوحِیتُ، اور جب وحی کی میں نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جب اس اوحیتو، اور جب وحی کی میں نے، الی الحواریین، طرف حواریوں کے، بنی اسرائیل کے علاوہ بھی حواری بھی تھے انہی میں سے، ٹھیک ہے۔ حواری کہتے ہیں مخلص دوستوں کو، جو ظاہر اور باطن میں مخلص ہو، دل سے بھی ہو۔ انبیاء کے جو جان نثار دوست ہوتے ہیں نا، یعنی ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ صحابہ کرام جو تھے نبی کریم کے ساتھ، وہ بھی تو اسی طرح تھے نا، بالکل۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو بھی اس طرح کچھ جو ساتھی تھے، حواری کا لفظ آیا یہاں پر۔ نبی کریم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی زندگی میں حواری کہا تھا۔ تو فرمایا ہے، آیت میں یہ جا رہا ہے، آیت نمبر 111 میں، اور جب وحی کی میں نے، یعنی الہام کیا۔ جو خاص وحی ہوتی ہے نا، وہی تو وہ پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کے دل میں جو باتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جو آئیڈیاز ڈال دیتا ہے، وہ الہام کی شکل ہوتی ہے۔ یعنی لفظی معنوں میں الہام کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جب اللہ نے وحی کی، الہام کیا حواریوں کی طرف، کیا، ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ پر، اس کی ربوبیت پر، سب چیزوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور رسول کون سے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ قالو، انہوں نے، یہاں کا نا، ان آمنو بی و بی رسولی، ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی توفیق بھی دراصل اللہ ہی دیتا ہے، دلوں کو کھول دیتا ہے نا۔ اور کہا، قالوا آمنا واشہد باننا، اور گواہ رہو باننا مسلمون، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یعنی تو جب حواریوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی تو وہ مان گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی لوگ آپ کی بات کا انکار کرنے والے ہوں، تو انکار کرنے والوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو بات کو سن بھی لیتے ہیں۔ اور آپ یہاں دیکھیں
کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے جہاں انکار کر دیا تھا اور کہا تھا آپ تو جادو کر رہے ہو، تو وہاں یہ 12 حواری مان گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو، ان کے معجزوں کو، اور ایمان لائے۔ تو اس لیے انسان کو کوئی بھی دین کا پیغام آگے دیتے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ کسی نے سنا ہے، کسی نے نہیں سنا ہے، کوئی آیا ہے سننے، کوئی نہیں آیا ہے سننے، کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر آج نہیں مان رہے نا، کوئی نہ کوئی کل تو مان ہی جائے گا، اور نہیں ماننے والوں میں سے اگر کسی کا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دے تو ایک بندہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بعض اوقات اکثریت میں مان جاتی ہے لیکن بیکار ہوتا ہے، کسی مطلب ایسے ہی بس مان لے، لیکن کوئی ایک بندہ اگر مان جائے دل سے تو وہ تو بہت اہم ہوتا ہے نا۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھایا تو ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 12 تھی، یعنی ایمان کے ساتھ ماننا۔ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے، کیا ہونا چاہیے کہ واسطہ جہاں جہاں پڑے، جدھر جدھر آنا جانا ہو، وہاں دین کی بات بتاتے جائیں، پیار سے، نرمی سے پیغام دیتے جائیں۔ اللہ کا جو، اور کسی پر بھی جب اللہ کا انعام ہو جائے گا نا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دل کھول دے گا، ہدایت آ جائے گی، تو وہ خود ہی خود پھر دین سے جڑ جائے گا، مان لے گا۔ تو مومن کا کام یہی ہے کہ پیغام دیتے جاؤ۔ تو یہاں پر بات ہو رہی حواریوں کی کہ حواری جو تھے وہ مان گئے، اور کہنے لگے گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون۔ تو حواری کہنے لگے کہ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں۔ تو حواریوں کا دین اس طرح کون سا دین ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اسلام، کیونکہ انہوں نے خود کو مسلمان کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہود ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سب پیغمبر جو ہیں وہ اسلام کا پیغام لائے ہیں۔ تو یہ بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے نام الگ الگ جو رکھ لیے نا، یہ بعد کے لوگوں کی اپنی ترجیحات ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی لوگوں نے کئی قسم کے نام رکھ لیے نا، تو حالانکہ اللہ نے سب کا نام ایک ہی رکھا ہے، مسلمان، اور دین بھی ایک ہی ہے، اسلام۔ پہلی امتوں کے لوگوں نے بھی ان کا نام بھی مسلمان تھا، اور وہ جو امتیں تھی وہ بھی مسلمان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے نا جو دعا مانگی تھی وہ امت مسلمہ کے لیے مانگی تھی نا، امت مسلمہ کے لیے مانگی گئی تھی، لہٰذا ہمیں بھی اپنی پہچان مسلمان کے نام سے کرانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس قال الحواریون، آیت نمبر 112، ساتھ ہی کر دوں، چھوٹی سی آیت ہے۔ اس قال الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حل کیا یستطیع ربک، استطاعت رکھتا ہے رب تیرا؟ حواریوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ایک اور بات کی حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب؟ کیا ایسا کر سکتا، یعنی سوال کریں، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب، یعنی کیا ایسا کر سکتا ہے تیرا رب کہ ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے۔ اللہ اکبر! آسمان کا کھانا پہلے بنی اسرائیل نے بھی مانگا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا تھا۔ تو حواری کہنے لگے کہ قال اتقوا، یہ آگے جاتی ہوں، حواری یہاں پر کہنے لگے کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تیرا رب ہمیں بھی آسمان سے نازل، ہمیں بھی کھانا اوپر سے ہماری طرف بھیجے؟ ٹھیک ہے۔ تو حواریوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ڈیمانڈ بھی آ گئی، لیکن ہمیں آسمانی کھانا چاہیے۔ تھے مخلص لوگ، لیکن تھے تو بنی اسرائیل کے ہی بچے نا، سمجھ رہی ہیں بات کو، کہ مخلص تو تھے، ساتھی بھی تھے، ایمان بھی لائے، اور کہا، پچھلی آیت میں کہا نا، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، اور گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر بھی کھانا اتارے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات اور بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کے بڑوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مطالبے کیے تھے، یہ تھے انہی کے بچے، بات بھی انہی کی جیسی کر رہے ہیں نا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو مان تو گئے، مگر ساتھ ہی اپنا مطالبہ بھی پیش کر دیا کہ ہمیں تو کچھ مزیدار کھانا بھی ملے آسمان سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو ایسی باتیں نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دیکھے کتنے سخت ترین حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا تھا، ہاں، لیکن کبھی بھی مطالبے نہیں کیے تھے آسمان سے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے تو ہر طرح کے مطالبے کیے نا،
بنی اسرائیل نے تو ہر طرح کے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. ہم پچھلی سے باروں میں پڑھ کے آئے کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں تو ساتھ لے چلو نا. حضرت موسیٰ سے کہا تھا ہمیں بھی لے جاؤ نا پہاڑ پہ, ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں لے چلو نا ذرا, ہم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں. اور پھر کہا کہ آپ سن کے آ جاتے ہو, ہمیں تو آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اتار کے لا دو نا. یہ بھی مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا. یہ ایک ذہنیت ہوتی ہے, صرف ڈیمانڈ, اور بس ڈیمانڈنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں صرف اپنی ڈیمانڈ ہی پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ نہیں, وہ, تو خود کچھ کرنا ہوتا نہیں ہے اور ساری ذمہ داریاں صرف دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں کہ ہمارے حصے کا جو. اور پھر جب حضرت موسیٰ کو انہوں نے, یہ بھی بنی اسرائیل نے کہا تھا نا کہ جب جاؤ اپنے شہر, تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ چلے جاؤ, آپ جا کے لڑ لو, آپ جانو, اور آپ اپنے اللہ کے ساتھ اللہ اور آپ جا کے مقابلہ کرو دشمنوں سے, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو نہیں لڑیں گے. تو یعنی جب کچھ کرنے کا ٹائم آیا, یہاں پہ میں ایک ذہنیت بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب کچھ کرنے کا ٹائم آیا تو کچھ بھی کر کے نہیں دیا, اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ, ہر چیز کی ڈیمانڈ. تو اللہ نے بہت تفصیل سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے, حالانکہ اور قومیں, بہت ساری قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے, باقی انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے. لیکن بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے, بہت تفصیل سے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ امت مسلمہ ہے ساری, تو آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو سارا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک ایک چیز بتائی کہ کتنے ڈیمانڈنگ تھے, کیا کرتے تھے, کیا نہیں کرتے تھے, کیوں. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کھول کھول کے بتائیں کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا. بہت تفصیل سے ذکر اس لیے کیا, باقی سب قوموں کا اتنا تفصیل سے نہیں ہے, تاکہ اس تفصیل کو ہر کوئی جان جائے, آگاہ ہو جائے کہ یہ خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ راہیں, یہ جو بنی اسرائیل کی راہیں تھیں, وہ جو اتنی ڈیمانڈ اور اتنے اپنے جو انہوں نے اپنا ایک رویہ بنا رکھا تھا, یہ غلط ہے, یہ راہیں اختیار نہیں کرنی. اور آپ دیکھ لیں آج کل کے حالات کیا ہیں, اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ لوگ بنی اسرائیل کی کتنی خصوصیات ہیں کہ اس سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے, یہ آپ نے سوچنا ہے. اور ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہمیں قرآن نے ایک ایک چیز کھول کر بتا دی کہ بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا, تو کیوں, تاکہ قرآن تو آپ دیکھیے کہ قرآن تو آخری انسان تک کے لیے راہ ہدایت ہے, قرآن آخری کتاب ہے, قرآن آسمان سے اترا ہوا آخری پیغام ہے, قرآن کے بعد پھر کوئی پیغام یا کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. تو اس آخری پیغام میں اس سے پیچھے جتنے بھی لوگوں نے جو خرابیاں کی تھی, وہ ساری خرابیوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے کوئی بھی نہیں چھوڑی اور سب بتا دی, اور یہ بتایا کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب خرابیاں تھیں. کیوں, کیونکہ امت محمدیہ ان چیزوں سے بچے, یہ رہبری کے لیے یہ طریقے بتائے گئے. آپ نے دیکھا نا کہ کچھ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور کتنا عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح راہوں پہ چلنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اپنے حکم اور اپنے قرآن کے عین مطابق اور نبی کی سنت کے عین مطابق اور قرآن کے حکم اور اللہ کی رضا کے عین مطابق بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.